ہلکی زبان میں سادہ سی زبان پہ عرض کر رہا ہوں، علماء میرے پہ فتوہ نہ لگانا، میں فتوے سہنے کے قابل نہیں۔ رب اکبر کی قسم ہے، کراچی میں فتوے لگے تھے، اللہ کی قسم اتنا سا منہ نکل آیا، کہاں فتوہ کسی کا برداشت ہوتا ہے؟ اور لوگوں فتوے دے دے کر لوگوں کو گرایا۔ مدینے کی تو تجارت یہ تھی، جب ملک شام سے، فارس سے، ایران سے، عراق سے جب لوگ اپنا تجارت کا سامان لے کے آتے، سارے جہاں جہاں پڑاؤ کرتے، تھوڑا تھوڑا مال مارکیٹوں کے اندر بیچتے، کہیں وفا نظر آتی، کہیں بے وفائی نظر آتی، پھر مدینے کی سرزمین سے یہ لوگ گزرتے، پھر وہاں اپنا سامان بیچتے۔ میرے عزیزوں، شکلیں انسانوں والی ہوا کرتی تھی، کردار فرشتوں والے ہوا کرتے تھے، اتنا مال کے اندر پروفٹ ہوا کرتا تھا، کہا کرتے تھے او لوگوں پیچھے پیغام بھیجا کرتے تھے اور کہا کرتے ہو تو لوگوں کہیں اپنا مال نہ بیچنا، مدینے میں مال آ کے بیچنا۔ ہم نے یہاں خریداروں کو نہیں دیکھا، خریداروں کی صورت میں آسمان کے فرشتوں کو دیکھا۔ دل پہ محنت تھی نا، آج دلوں پہ محنت نہیں ہو رہی۔ ان خانقاہوں کے اندر بٹھا کر میرے عزیزوں دلوں پہ محنت کی جاتی ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے اِلَّا مَنَتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ او لوگوں، دلوں کی محنت ہے، دلوں پہ محنت کرو۔ قیامت کا دن ہوگا، نہ تمہاری اولاد کو دیکھا جائے گا، نہ تمہارے مال کو دیکھا جائے گا، نہ تمہاری صورتوں کو دیکھا جائے گا۔ قیامت کے دن فیصلہ چہروں سے نہیں بلکہ دلوں سے کیا جائے گا۔ 13 سال مکی زندگی میں دلوں پہ محنت کی، مال والے تو بڑے تھے، اولاد والے بڑے تھے، عصب نسب والے بڑے تھے، رشتہ دار بڑے تھے، خاندان والے بڑے تھے۔ میرے عزیزوں، رب العالمین کی قسم ہے، کیا وجہ تھی؟ ابو جہل بدر کے کنویں میں چلا گیا، بلال بیت اللہ کی چھت کے اوپر چڑھ گیا۔ اللہ اکبر! دنیا نے تو میرے عزیزوں دنیا نے تو مال والا دیکھا، کہا کامیاب ہونا چاہیے تھا۔ مالک کائنات نے بلال کے چہرے پہ نظر نہ ڈالی، اللہ نے بلال کے دل پہ نظر ڈالی، ابو جہل کے چہرے پہ نہیں دل پہ نظر ڈالی۔ گورے رنگ والے کا دل کالا نظر آیا، کالے رنگ والے کا دل گورا نظر آیا۔ رب العالمین کی قسم ہے، دل کی سفیدی کو دیکھ کر مالک کائنات نے ٹوٹے جوتے والے کو بیت اللہ کی چھت کے اوپر کھڑا کر دیا۔ دلوں پر جب محنت ہوئی میرے عزیزوں، اللہ اکبر، مکی زندگی کے اندر دلوں پہ محنت ہو رہی ہے اور کہا جا رہا قولوا لا الہ الا اللہ قالت الاعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ اللہ اکبر، یہ زبان کا رٹا نہیں چلے گا، یہ رٹو ٹوتے کی طرح آواز نہیں چلے گی، چمڑے ادھوانے پڑیں گے، مال قربان کرنا پڑے گا، بیوی بچوں کی قربانی دینا پڑے گی۔ رب اکبر کی قسم ہے، جنہوں نے دل نہیں دیا تھا وہ احد کے میدان سے واپس چلے گئے، اور جنہوں نے دل دے دیا تھا وہ آمنہ کے لال کے قدموں کے اوپر ہمیشہ کے لیے قربان ہو گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل کا سودا کیا تھا، یہی وجہ تھی بیٹا باپ سے کہہ رہا تھا ابا جان شکر کر خدا کا، آج جو تیری سانسیں جو تیرے پہ ہنسی ہے، آج تیرے چہرے پہ ہنسی ہے، آج جو تیری آنکھوں کا نور ہے، یہ سارا کا سارا میری وجہ سے ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹے کیا ہوا؟ کہا ابا جان کفر و اسلام کی لڑائی تھی تو مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا تھا، میں کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا۔ ابا جان تو میری تلوار کی زد میں آ گیا، بار بار میں تلوار کا سرا دائیں بائیں کرتا، ابا جان آپ بار بار میری تلوار کی زد میں آتے، لیکن ابا میں نے ابا سمجھ کے چھوڑ دیا۔ صدیق کی پلکوں نے آنسوؤں سے غسل کر لیا، آپ نے میرے عزیزو تلوار نے آپ سے باہر نکال لی، فرمایا بیٹے شکر کر خدا کا، میں تیری تلوار کی زد میں آیا، کاش اس دل تو میری تلوار کی زد میں آتا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے میں بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا بلکہ آمنہ کے لال کا دشمن سمجھ کے تیرا سر ہی قلم کر دیتا۔ بدر کے میدان میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماموں کا گریبان پکڑ رہے ہیں اور ادھر سے دائیں بائیں سے ٹھوسا مکہ مار رہے ہیں۔ رحمت والے نبی نے فرمایا عمر یہ تیرا ماموں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ، جب آپ کے قدموں میں آ گئے پھر ماموں ماموں نہیں رہا، تایا تایا نہیں رہا، رشتہ دار نہیں رہا۔ فرمایا عمر تو نے کیا فیصلہ کیا؟ کملی والے بے شک میرا ماموں کیوں نہ ہو، جو تیرا وہ میرا، جو
سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بستر بچھا کے بیٹھی ہے، دنیا کی نظروں میں اس بستر کی ویلیو کوئی نہیں، پیمت والی چادر ہوگی، ڈاکیوں والی چادر ہو گئی، کھجور کے پتوں کی گدے میں چھال بچھی ہوگی، لیکن میرے عزیزو ابا جب سامنے آ گئے، جناب ابو سفیان نے کلمہ نہ پڑھا تھا، میرے عزیزو مدینے میں آئے تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی ہے، اللہ اکبر، اپنے باپ کو دیکھ کر اپنے بستر کو، اپنے حضور کے بستر کو سمیٹ دیا۔ باپ تو سمجھ گیا تھا کہ یہ میرے لیے کیا ہے، ہو نہ ہو اس کے اندر کوئی راز ہے، کہ بیٹی تجھے کیا ہوا؟ باپ کی شہنشاہی کو دیکھ کر، باپ کی سرداری کو دیکھ کر، باپ کی چودھری والی پگ کو دیکھ کر تو نے بستر سمیٹ دیا، لگتا ہے یہ باپ کے معیار کے قابل کوئی نہیں۔ سیدہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے، فرمایا ابا خبردار اس بستر پہ انگلی نہ اٹھانا، تیرے جیسے لاکھ ابا محمد کی چادر پہ قربان کر دو، دنیا والوں کو بتاؤں گی بستر تیرے قابل نہیں بلکہ تو بستر کے قابل کوئی نہیں۔ جب دل اللہ کی منڈی میں بیچ دیتے ہیں، اللہ کی محبت والی منڈی میں دل کا سودا کر دیتے ہیں، پھر میرے عزیزو 5000 نکالنا مشکل نہیں ہوتا بلکہ بیوی کی قربانی دینا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ سیدہ حنظلہ رضی اللہ تعالی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے، میرے عزیزو اللہ کی طرف سے اعلان جہاد آ گیا، حضور علیہ السلام نے مدینے میں منادی کروا دی، ہر ایک کی زبان پہ جہاد کا ترانہ تھا، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ روٹی والے نے روٹی چھوڑ دی، کھانے والے نے کھانا چھوڑ دیا، سونے والے نے سونا چھوڑ دیا، بچے والوں نے اپنے بچے چھوڑ دیے، یہاں تک نوبت آ گئی، پہلی رات کی ملاقات ہو رہی ہے، جہاد کی آواز کانوں میں آ گئی، رب اکبر کی قسم ہے، ایک دنیا کا مال و متاع، دوسری طرف آمنہ کا لال ہے، صحابہ نے آمنہ کے لال کو قربان کر دیا، بیوی کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں گھر والی کہنے لگی ہاں میں تیرا مطلب سمجھ گئی، میں تجھے جہاد میں جانے سے نہیں روکوں گی، اللہ کے راستے میں قربانی دینے سے نہیں روکوں گی، یہ نہ سمجھنا میرا کیا بنے گا، یہ نہ سمجھنا میرے ارمانوں کا کیا بنے گا، یہ نہ سمجھنا میری خواہش کا کیا بنے گا، رب اکبر کی قسم ہے جس کے راستے میں جان دینے جا رہا ہے مجھے اس کے حوالے کر کے چلا جا، بچ کے آ گیا دروازے پہ تیرا انتظار کروں گی، اگر تو اللہ کے راستے میں کٹ گیا تو اسے کوثر پہ ملاقات ہو جائے گی۔ ہمارا دل نہیں اللہ کے قابو میں، اللہ قابو کر سکتا ہے لیکن چھوٹ دے رکھی ہے، جاؤ جاؤ مرضی گھماؤ۔ چہرے پہ محنت ہو رہی ہے، 24 گھنٹے میں کالا رنگ گورا، کیل چھائیے ختم، چہرہ قیمتی کوئی نہیں، ہاتھ قیمتی کوئی نہیں، پیر قیمتی کوئی نہیں، انسان کے باڈی آف پارٹس میرے عزیزو وجود قیمتی کوئی نہیں، دل سب سے زیادہ قیمتی تھا، اللہ نے پسلیوں کے شکنجے میں جڑ کے رکھا، اللہ نے کھال کے اندر رکھا، گوشت کے اندر چھپا کے رکھا، اللہ نے میرے عزیزو کھال کے اندر چھپا کے رکھا، کتنی پوشیدہ پردوں کے اندر اللہ نے دل کو رکھ رکھا ہے، فرمایا مجھے میری کبریائی کی قسم ہے اگر اس دل کے اوپر میرے غیر کا پرچھاوا آ گیا تو میں تیرے سے دور ایسا ہوں گا مجھے دیر ہی نہیں لگے گی۔ جہاں مرضی دل لے جا یہ کبھی بھی میرا فرما بردار نہیں بنے گا، الہ العالمین میں تو ہر جگہ دل لے گیا لیکن یہ قابو میں نہیں آ رہا، تیرا نہیں بن رہا، فرمایا میں تجھے ایک اسپتال کا نام بتا دوں، اللہ اکبر، اسپتال کا نام بتا دوں، اپنے دل کو لے جا، انشاءاللہ تیرے دل کا علاج ہونا شروع ہو جائے گا، اگر بار بار اسپتال میں آنا جانا رہے گا اللہ غنی پھر تیرے دل کا ایسا علاج ہوگا یا اللہ اس کے رسول کی محبت کے قابل ہو جائے گا، یا اللہ میں دل کہاں لے کے جاؤں، فرمایا تہجد کے وقت اسپتال میں آ جایا کر، تہجد کے وقت اسپتال میں آ جایا کر، ایک آنسو نکال کر دائیں آنکھ سے، ایک آنسو بائیں آنکھ سے نکال کر اپنے رخسار پہ گرا کر، اپنے سر کو جھکا کر ہاتھ اٹھا کر، اوہ میرا بندہ مال نہ مانگنا، میری دل کے اندر محبت مانگنا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے جس کا دل میں نے قبول کر لیا اس کے اوپر میں نے دنیا جہان کو فدا کر دیا ہے۔ ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بر میں، ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا، 12
گھنٹے کی رات میں میرے عزیزوں کھانے والے کا کھلانے والے کا شکر ادا نہ کیا، پہنانے والے کا شکر ادا نہ کیا، جگانے اٹھانے والے کا شکر ادا نہ کیا، بیوی بچے دینے والے کا شکر ادا نہ کیا، رزق کی نعمتیں دینے والے کا شکر ادا نہ کیا، رب العالمین کی قسم ہے جتنا آپ کو مجھے مالک کائنات نے نوازا، ہم تو ساری رات سجدے میں پڑے رہتے، خدا کا شکر ہی ادا نہ ہوتا۔ فجر کی نماز میں آپ کو مجھے بلایا، ظہر کی نماز میں آپ کو مجھے بلایا، عصر کی نماز میں آپ کو مجھے بلایا، مغرب کی نماز میں آپ کو مجھے بلایا، عشاء کی نماز میں آپ کو مجھے بلایا۔ ایمانداری سے بتاؤ چوک قریشی والو، جب کسی کی طرف سے انویٹیشن کارڈ آتا ہے، شادی کا کارڈ آئے گا، عقیقے کا کارڈ آئے گا، ختم کا قرآن خوانی کا کارڈ آئے گا، میرے عزیزوں کسی کی سالگرہ کا کارڈ آئے گا، کسی بیٹے بیٹی کی شادی کا کارڈ آئے گا، تو تم خالی ہاتھ نہیں جاتے، کم از کم 1500 روپے لے کے جاتے ہو۔ ہماری پنجابی زبان میں سے نیوندرا کہتے ہیں، فجر کی نماز میں نیوندرا لے کے آیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، چٹکی زبان میں سادہ سی زبان پہ عرض کر رہا ہوں، علماء میرے پہ فتوہ نہ لگانا، میں فتوے سہنے کے قابل نہیں۔ رب اکبر کی قسم ہے کراچی میں فتوے لگے تھے، اللہ کی قسم اتنا سا منہ نکل آیا، کہاں فتوہ کسی کا برداشت ہوتا ہے؟ اور لوگوں فتوے دے دے کر لوگوں کو گرایا